16 اگست ہماری خیبر پختونخوا کے لیے قیامت کا دن۔ 16 اگست کو خیبر پختونخوا میں سیلاب آیا تھا، جس میں بنیر، شنگلہ، سوات اور مختلف علاقوں میں بہت زیادہ تیز سیلاب آیا تھا اور بنیر میں بہت بڑی جانی اور مالی نقصان ہوا تھا، اور ہماری نظر میں صرف اور صرف بنیر تھا۔ ہم سب یہی سوچ رہے تھے کہ سوات میں صرف اور صرف مالی نقصان ہوا ہے، جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ تو رات کو مجھے ایک دوست نے ویڈیو سینڈ کی اور مجھے بتایا گیا کہ سوات میں ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت زیادہ تیز سیلاب آیا تھا اور وہاں پر بہت جانی نقصان ہوا ہے۔ تو میں بھی صبح سویرے اٹھا، اپنے بھانجے کو اٹھایا، اپنی بائک سٹارٹ کی اور نکلا اس جگہ کی طرف۔ لیکن سب سے پہلے میں گیا بازار، کیونکہ میرے ڈونرز ہمیشہ مجھے پیسے سینڈ کرتے ہیں۔ میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان غمزدہ خاندانوں کے لیے راشن لے کے جاؤں۔ ان راشن سے ان کا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ لیکن میرے ڈونرز ہیں جو مجھے پیسے سینڈ کرتے ہیں، اور میرا ہمیشہ یہی کام ہوتا ہے کہ جو بندہ مستحق ہو ان تک یہ پیسے اور یا ان کا راشن پہنچ جائے۔ اور یہاں پر ہم نے ایک ایک گھر کا راشن جو ہے وہ الگ پیک کیا، تاکہ ہر ایک بندے کو ان کے حساب سے ان کا راشن مل جائے۔ اور میرا ایک بہت اچھا دوست ہے جو اپنے ساتھ 5 ٹینٹ لے کے آیا تھا، کیونکہ وہاں پر گھر گئے ہیں، وہاں پر ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ یہاں سے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں ٹینٹ، تاکہ اس ٹینٹ سے ان کا تھوڑا بہت گزارا ہو جائے۔ جو ہے بارش بھی سٹارٹ ہو گئی، لیکن ہم نے اپنا سارا سامان جو ہم نے کھانے کے لیے لیا تھا وہ ہم نے سب سے نیچے رکھ دیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ گیلا ہو جائے، کیونکہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر فائدہ ہی نہیں۔ اور سامان لوڈ کرنے کے بعد ہم لوگ روانہ ہو گئے اپنے سفر۔ میرا کام ہے ٹورزم پروموٹ کرنا، لیکن آج میرے سوات کے لوگ مشکل میں ہیں، تو مجھے ان دنوں ٹورزم پروموٹ نہیں کرنا، مجھے آج اپنے بھائیوں کا ساتھ دینا ہے۔ میں ہمیشہ جب ایک جگہ سوات میں ایکسپلور کرتا ہوں تو آپ لوگ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور سوات کی اس جگہ کی لازمی وزٹ کریں، کیونکہ سوات ایک بہت ہی خوبصورت ٹورزم اسپاٹ ہے۔ لیکن سوات کو لگ گئی نظر، اور آج سوات کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ ہمیشہ سوات آتے ہو گھومنے کے لیے، لیکن آج آپ کے سوات کے لوگ بہت زیادہ مشکل میں ہیں۔ اور جب بھی ہم ملم جبہ کی روڈ سے جاتے تو یہ بہت ہی خوبصورت روڈ تھی، لیکن جیسی ہم ملم جبہ روڈ پہ آ گئے اور میں نے یہ حالت دیکھی، تو یہاں پہ دکان ہے، یہاں پہ روڈ ہے، یہاں پر بہت ہی خوبصورت گرینری تھی، وہ سب کچھ تباہ برباد ہو گیا۔ یہ جب آپ لوگ منگورا بازار سے نکلتے ہو ملم جبہ روڈ، اور ملم جبہ روڈ کے بعد یہ آتا ہے تلگرام کے بعد ابھی جانا ہے ہمیں اسی روڈ پہ۔ ہم لوگ تو سوچ رہے تھے کہ سوات میں یہاں پر کوئی فوت نہیں ہوا، صرف اور صرف یہاں پہ گھروں کا نقصان ہوا ہے، لیکن بھائی نے کہا کہ یہاں پہ لوگ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ 100 کسان بڑے دل تھا، 8 کسان بڑے دی۔ تو ابھی جاتے اوپر آپ لوگ کو لوکیشن دکھاتے تاکہ آپ لوگ بھی آئے اور ان لوگوں کی ہیلپ کریں۔ اور یہاں پر ہم جس روڈ سے جا رہے تھے اس روڈ کی حالت ایسی تھی کہ بہت زیادہ خطرناک چڑھائیاں تھی۔ ہم اپنے ساتھ لے کے آئے تھے سادہ سوزوکی، جو ان چڑھائیوں پر بالکل بھی چڑھ نہیں پا رہی تھی۔ تو ہم نے یہاں پر سوزوکی والے سے کہا کہ آپ اپنی گاڑی یہاں پہ پارک کریں، اس سے آپ سارا سامان اتارے، اور ہم کسی 4 ویلر والے کو فون کرتے ہیں، وہ اپنی گاڑی لے کے آئے گا، تاکہ ہم اوپر جو مین سپاٹ ہے، جو مین جگہ ہے، ہم اس پہ پہنچ جائیں۔ اور یہاں پر ہمیں بہت سے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہاں پر ہم نے بہت انتظار کیا۔ 1 گھنٹہ انتظار کے بعد ہماری 4 ویل گاڑی آئی، اور اس میں اپنا سارا سامان دوبارہ لوڈ کرنے لگے۔ اور سارا سامان لوڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو اپنی گاڑی تھی وہ ہم نیچے چھوڑ کے آئے، کیونکہ ہمارے پاس جو نارمل گاڑی تھی وہ بھی ان چڑھائیوں پر بالکل بھی نہیں چڑھ رہی تھی، کیونکہ یہاں سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آیا یہاں کے لوگ کتنے بڑے تکلیف میں ہیں۔ اور ہمارے سوات کے لوگ اور ہمارے خیبر پختونخوا کے، اور خاص کر ہمارے پاکستان کے جتنے بھائی حضرات میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان تک میری یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے، تو آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان کی ہیلپ لازمی کر دیں، کیونکہ یہ لوگ بہت بڑی تکلیف میں۔ 5 کلومیٹر کا راستہ تھا، لیکن 5 کلومیٹر کا راستہ ہم نے طے کیا 1 گھنٹے میں۔ اور جب ہم یہاں پہ پہنچے اور ہم نے دیکھا یہاں پر بہت تباہی ہو چکی تھی، یہاں کی گاڑیاں، یہاں کے گھر، یہاں کے ہر چیز ایسا تھا کہ ہم کسی کنڈرات میں آئے۔ یہاں کے گھر تباہ ہو گئے تھے، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو گئے تھے، اور یہاں کی سٹوری سن کے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ آیا یہ جگہ لوگوں کی نظروں سے دور ہے۔ بار بار بول رہا ہوں کہ ہر جگہ کی طرف ہماری نظریں جا رہی تھی، لیکن یہ سوات کا ایسا مقام ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اور جب ہم یہاں پہ آئے اور یہاں کی لوگوں کی کہانی سنی تو حیران ہو گئے۔
اور جب میں یہاں پہ پہنچا میں نے سب سے پوچھا کہ یہاں پہ آیا کتنا نقصان ہوا ہے، تو یہاں پر ایک گھر میں 5 سال کے چھوٹے چھوٹے 2 ٹوین بچے جو شہید ہو گئے۔ یہاں پہ ٹوٹل 8 افراد جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، اور یہاں پہ لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، جیسا کہ یہاں پہ ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، رہنے کے لیے ان کے پاس گھر نہیں ہے۔ تو میں آپ سب سے بار بار ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ آئے، ان کی ہیلپ کریں، کیونکہ آپ لوگ اگر ان کی گھروں کی طرف دیکھیں تو ان کے گھر تباہ برباد ہو چکے ہیں۔ اور یہاں کے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ جو پانی آیا تھا، جو آسمانی بجلی گری تھی، یہاں پہ ایسا منظر ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ لوگ جو بڑے بڑے پتھر دیکھ رہے ہو، یہ پتھر پہلے یہاں پر نہیں تھے۔ یہ جتنے بڑے بڑے پتھر ہیں یہ اس پہاڑ پر بھی نہیں ہے۔ آیا سب کے ذہن میں ایک ہی سوالیہ نشان کہ آیا یہ سیلاب تھا یا مصنوعی بارش؟ اور ہر جگہ سے اتنے بڑے بڑے پتھر ان گھروں پہ گرے ہیں، اور جتنے گھر ہیں ان کو اوپر یہ بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں۔ ان کا گھر کا سارا سامان، ان کی جانیں، ان کا سب کچھ اس کے نیچے دب گیا تھا۔ انہوں نے اپنے جتنی لاشیں تھے وہ اپنے مدد خود نکالے، لیکن ان کے پاس ضرورت کی جتنی چیزیں تھے وہ سارے اس کے اندر رہ گئے۔ ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ایک ہی گھر ابھی نیا نیا تعمیر ہوا تھا، جس میں ان لوگوں نے رہنا بھی شروع نہیں کیا تھا۔ وہ گھر بھی تباہ برباد ہو چکا ہے، اس میں بھی 2 جانیں گئی ہیں۔ یہاں پر ہر گھر کی الگ سٹوری تھی، ہر گھر کی دردناک سٹوری تھی، اور یہاں کے جتنے لوگ ہیں وہ ذہنی طور پر سارے پاگل ہو چکے ہیں، کیونکہ میں ایک ایک کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ ان کی ایک ایک کی بات سن کر میں حیران ہو گیا کہ آیا یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ان کو صدمہ لگا تھا، وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور اللہ یہ دن اور یہ منظر ہمارے مومن مسلمان کو کبھی بھی نہ دکھائے، کیونکہ یہ اتنا سخت ٹائم تھا۔ کیونکہ میں ہر جگہ گیا، بنیر گیا، سوات گیا، اور لوگوں کے درد دیکھے اور لوگوں کی باتیں سن کے مجھے دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے، عورتیں اس ملبے کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ بنیر میں اس سے بھی بڑا حادثہ آیا تھا، لیکن سوات میں صرف اور صرف واحد ایک ایسی یہ جگہ ہے جہاں پر جانی نقصان ہوا ہے۔ باقی اگر بات کی جائے خرابی کی تو سوات میں کروڑوں سے بھی زیادہ روپوں کا نقصان ہوا ہے، لیکن شکر الحمدللہ اتنا نقصان نہیں ہوا ہے۔ صرف واحد یہ جگہ تھی جہاں پر جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، اور یہاں کے لوگ بہت زیادہ غریب ہیں مالی لحاظ سے۔ تو بار بار آپ لوگ کو ویڈیو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور ان لوگوں کی ہیلپ کریں۔ اور آپ لوگوں کو اگر میں ڈرون کے ذریعے دکھا دوں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آسمانی بجلی گری تھی، اور پانی کا جو یہ راستہ بنا ہوا ہے یہ پہلے یہ راستہ نہیں تھا۔ یہ جب آسمانی بجلی گری اس کے بعد یہ راستہ بنا ہے، اور یہاں پر ہر کسی کے ذہن میں، خیبر پختونخوا کے بچے بچے کے ذہن میں یہ سوالیہ نشان ہے کہ آیا یہ قدرتی آسمانی بجلی تھی یا مصنوعی بارش؟ آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ آپ لوگ بھی کمنٹس میں اپنے رائے دیں۔ یہ ایک چھوٹا سا نالا اتنا تیز تھا کہ یہ پورا گاؤں اپنے ساتھ لے کے گیا، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس پکچر میں بہت پیاری گاؤں تھی، اور ابھی دیکھیں جتنے گھر تھے سارے چلے گئے۔ یہاں پر مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے، جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر پہاڑوں میں جو بندے رہتے ہیں ان ہر بندے کے پاس بہت زیادہ جانور ہوتے ہیں، تو یہاں پر جب سیلاب آیا تو ان کے جتنے جانور تھے وہ یہاں پہ جو ملبہ پڑا ہوا ہے سارے اسی ملبے کے نیچے مر گئے، اور ابھی تک ملبے کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ گاؤں ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے سوات کا جس میں لوگوں کو رزق کی تنگی ہو رہی ہے۔ یہ ان سب کے گھر ہے جو تباہ برباد ہو چکے ہیں، جو مالی لحاظ سے یہاں پر جانے بھی گئی ہے۔ یہ ہمارا بھائی دلتی کے اردو درسی یہاں پہ ٹوٹل کتنی جانے گئی ہے؟ 8 یہاں پہ گئی ہے ٹوٹل، اس گاؤں میں 8 گئی ہے۔ 8 گئے ہیں۔ اور یہ وہی گاؤں ہے جہاں پر رزق کی تنگی ہے، یہاں پر پانی کا صاف پانی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ لوگ یہ پانی پی رہے ہیں، یہاں پر جتنے لوگ ہیں یہاں کے مقامی لوگ یہ پانی پی رہے ہیں۔ تو ہمارا کام تھا، میرے کچھ بھائیوں نے مجھے پیسے ڈونیٹ کیے تھے، ڈونیشن کی تھی کہ آپ ہزار بھائی سوات میں ہو، چاہے بنیر میں ہو، چاہے کہیں پر بھی ہو، یہاں کے اگر اس طرح کے حالات ہو تو آپ ان کو راشن بھیجے یا یہ کیمپ بھیجے یا ٹینٹ بھیجے، کچھ بھی بھیجے۔ تو میں یہاں پہ آیا ہوں، یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ مالی لحاظ سے کسی نے تعاون نہیں کیا، یہاں پر ہمارے لیے تنظیموں نے کچھ نہیں کیا۔
यहाँ पर ना किसी ने राशन लाया है, ना हमारी कोई मदद की है। तो मेरी आवाज़ आप लोगों तक अगर आ रही है तो आप लोग अगर माली लिहाज से इनके साथ मदद नहीं कर सकते तो आप लोग यहाँ पर आए, इनकी मदद करें। आज हमारे स्वात के लोग बहुत तकलीफ़ में हैं और अल्लाह ये दिन किसी को ना दिखाए। और ये ख़ासकर बुनेर, स्वात और ये शंगला इन साइडों पे जो सैलाब आया था, ये हमारे लाइफ की सबसे बदतरीन दिन थे। अल्लाह ये दिन किसी को ना दिखाए। हमारा काम था आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना कि ये वही मकाम है जहां पर अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि स्वात में सिर्फ़ और सिर्फ पानी आया है, जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो ये स्वात के ऐसी मकाम है जहां पर जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। और हम लोग आए यहाँ की विज़िट की, आप लोगों तक वीडियो पहुँचाई। अभी यहाँ से हम जा रहे हैं वापस। हमारे और भी काम हैं, हमारे और भी लोगों के साथ जो है ना लोगों ने डोनेशन की, उन तक ये उनका हक पहुँचाना है। ये हमारा भाई है जिसने हमारी हेल्प की, हमें यहाँ तक पहुँचाया। बाकी ये जगह तो आप लोगों ने ड्रोन के ज़रिए देखी जहाँ से ये पानी आ रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो आप लोग को ये मैं ड्रोन के ज़रिए भी दिखा देता हूँ कि ये पानी जहाँ से गिरा था ये कितने स्पीड में आया था और ये सारा गौजे अपने साथ लेके गए। तो व्यूअर्स, मेरी वीडियो यहाँ तक ही थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। अभी मैं अपनी वीडियो की एंड करूँगा। इंशाल्लाह मिलूँगा कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह।